الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اور اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب کا انتخاب کیا۔ جائزہ یعنی سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی۔ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی نفسی ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھ کر کوئی بیمار ہو جائے ایسا نہیں ہے، کیونکہ روزے کے اندر شفا ہے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھے تھے، سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو فی نفسی ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، ہاں بلکہ سحری اور افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل گھی والی اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزے دار بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بے احتیاطیوں کے سبب جو ہے نا بسا اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مگر روزے سے فی نفسی کوئی بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں ہے سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ لہٰذا سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہے اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ رہے ہو اور بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہو۔ ایسے میں کاش مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کی میٹھی میٹھی گرمی ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، اور ایک کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں، 3 دن کے بھوک پیاس سے تڑپتے بلکتے حقیقی مدنی منڈوں اور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے۔ اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے، اس وقت تسلیم اور رضا کے پیکر، مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندے ہوئے بامقدر پتھر بھی یاد آ جائے تو کیا کہنے۔ لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی
روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں. روزہ رکھے، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کرے تو اس میں کربلا کی یادوں میں گم ہو جائے. سرکار کو یاد کرے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک شکم اطہر پر پتھر باندھا کرتے تھے. کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. کسی نیکی کا بدلہ 10 گنا، کسی کا 700 گنا دیا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت. روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. مزید ارشاد ہے روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اچھے انداز میں روزہ پورا کرے، نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے. پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں ابھی روزے سے ہوں، میں ابھی تم سے بات نہیں کروں گا. بیان کردہ احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی. کتنی پیاری بشارت ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا. تو وہ روزہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اور حدیث مبارک کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے، یہ حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے انا اجزا بہ بھی پڑھا ہے، جیسا کہ مراۃ المناجی وغیرہ میں ہے. تو پھر معنی یہ ہو گئے کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں. سبحان اللہ عز و جل، یعنی روزہ رکھ کر روزے دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی